ہم آپ اگر مقایسہ ایک کمپیٹیٹیو اسٹڈی سامنے رکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے دوران میں سبطیوں کا حال، بنی اسرائیل کا حال اور ان پر قبطیوں کے مظالم، آج اسی ہندوستان میں قبطی یعنی جو اپنے آپ کو بومی یعنی وہیں کا باشندہ، اصلی اوریجنل، کہ ہم یہاں کے رہنے والے، بڑا غرور تھا نا ان کو مصر کے رہنے والوں کو اس بنی اسرائیل کے اوپر کہ میں قبطی، میں پرانا، اور تم یہاں کے مہاجر آ کے فرزندان یعقوب آ کے بسے ہو، تم یہاں سے جاؤ۔ اور پھر ان کو کیا کیا؟ سارے سنشودھن، منابع، ذخائر پہ قبضہ قبطیوں کا ہے، اور جو جرائم ہیں وہ آپ کے سامنے تاریخ میں موجود ہے کہ قصر بنانے میں 100 سال لگتے ہیں۔ امام فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں تعداد جو معین کی ہے ان آیات کی ضمن میں کہ جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے کتنے بچے مارے گئے ہوں گے، کتنے بچے قتل کیے گئے ہوں گے، اس کا کوئی احصا نہیں ہے۔ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ کتنے بچے مارے گئے، کوئی تعداد اس کی معین نہیں ہے۔ دیکھیں وہی کام آج یہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں کے باشندے نہیں ہو، کہاں کے؟ باہر کے ہو تم۔ اچھا صاحب پھر آپ کہاں کے؟ اگر جس دن یہ طے ہوگا ہم باہر کے ہیں تو ہم 1000 سال پہلے آئے، آپ 2000 سال پہلے آئے ہو۔ اگر ہم ترک ہیں، ایرانی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو بھائی آپ بھی تو 2000، آپ اگر ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو اپنا بھی کروا لو۔ آپ کہاں سے؟ پھر اگر قرار یہ ہوگا کہ ملک چھوڑنے پہ بات آئے گی، مہاجر چلے جائیں، تو چلیے ہاتھ دونوں ساتھ تھامتے ہیں، ہم اور برہمن پنڈت جی دونوں، رہنے دیجئے دلتوں کو، دراوڑوں کو یہاں پہ جن کا ملک ہے۔ یہی کانسیپٹ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ باشندے سبطیوں کے لیے آیت موجود ہے کہ وہ یہیں کے باشندے ہیں۔ وَجْعَلْ أَهْلَهَا، یا بہرحال غلطی نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت میں، وہاں کا باشندہ قرآن کہہ رہا ہے سبطیوں کو، اور فرعون کے جرائم کیا ہے وہ آپ کے سامنے